السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. خواتین کے احکام سے متعلق یہ آیت کریمہ کہ اگر ان کے شوہروں کی وفات ہو جائے تو انہیں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ولی کی نگرانی میں نکاح کر سکتی ہیں. اس میں چند ابتدائی باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی 4 مہینے 10 دن جو عدت انہیں گزارنی ہے، جب یہ مکمل ہو جائے، اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی یہ 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. کن کے اوپر؟ جو ان عورتوں کے اولیاء ہیں، ولی، مثال کے طور پر ان کے باپ ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا چچا ہوں وغیرہ، جو بھی ولی ہیں، ولی اولیاء کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرماتا ہے کہ پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، ان چیزوں میں جو بھلائی کے ساتھ وہ اپنی ذات کے ساتھ کریں. یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ زیب و زینت کریں، بناؤ سنگار کریں مناسب انداز میں بھلائی کے ساتھ، یا مثال کے طور پر کوئی نکاح وغیرہ کے لیے انہیں پیغام بھیجے، اس سلسلے میں وہ بات چیت کروائیں، تو اس طرح کی چیزیں جو بھلائی کے ساتھ معروف طریقے سے ہو سکتی ہیں، اگر اس طرح کا وہ کوئی کام کرتی ہے فلا جناح علیکم، تو ایسا کرنے میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے اچھی طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے کاموں سے اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کی بات آئی ہے، اس سلسلے میں کوئی وجہ اللہ کے کلام کی آیتوں میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں بتلائی گئی ہے کہ یہ مکمل 4 مہینے 10 دن اس عدت کو گزارنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا راز ہے. اس کی کوئی وضاحت نہیں. حکمت کیا ہے 4 مہینے 10 دن، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، صراحت کے ساتھ کسی آیت میں یا حدیث میں نہیں بتلایا گیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. اور مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت کے احکام کے سلسلے میں حکمتوں کے پیچھے نہ پڑیں. اگر حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہوں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس سے مزید اللہ کے کلام کی آیتوں کو، حدیثوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور زیادہ پختگی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی حکمت نہ بتلائی گئی ہو، کوئی مصلحت نہ سمجھائی گئی ہو، تب بھی مومن کا کام یہ ہے کہ وہ باتیں اللہ کے کلام کی سنے تو اسے یوں ہی بیل وعن تسلیم کر لے. اس کے پیچھے نہ پڑے کہ کیوں آخر 4 مہینے 10 دن کیوں بڑھا دیا گیا، 4 مہینے کیوں رکھا گیا، 3 مہینے کیوں نہیں، 2 مہینے کیوں نہیں، یا اس سے کم زیادہ کیوں نہیں. یہ 4 مہینے 10 دن متعین طور پر یہ پیریڈ، یہ وقت کیوں متعین کیا گیا ہے. تو ہمیں اس کی حکمت کے پیچھے پڑنا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، ہمیں مان لینا ہے. لیکن اگر حکمتیں معلوم ہوں، بتائی گئی ہوں اللہ کے کلام کی آیات میں، حدیثوں میں، تو اچھی بات ہے، پھر ہم اس کے مطابق اس چیز کو اور زیادہ یقین کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں اس کی حکمت تو نہیں بتلائی گئی ہے. البتہ مفسرین نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، یا اس طریقے سے تابعین میں حضرت ابو العالیہ، حضرت قتادہ، حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ جو تابعین ہیں یا علماء ہیں، حافظ ابن کثیر وغیرہ، ان کی تحریریں جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے اقوال ہم جب پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی بات ہمیں ملتی ہے کہ ان علماء نے اس سلسلے میں معمولی سی گفتگو کی ہے کہ کیوں 4 مہینے 10 دن. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے اور حدیث معروف ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی آدمی کی تخلیق، اس کا وجود، اس کی پیدائش کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس اعتبار سے آدمی کی تخلیق کو، آدمی کی پیدائش کو 40 دن تک نطفے کی حالت میں رکھا جاتا ہے، منی کی قطرے کی شکل میں.
اس کے بعد ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رکھا جاتا ہے، یعنی وہ نطفہ جو ہے منی کا قطرہ وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور 40 دن تک اس پوزیشن میں رہتا ہے. کہتے ہیں ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن اسی طرح سے یعنی اتنے ہی دن وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فینفخ فیہ الروح، اور وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بھی کتابوں کے اندر ہے. اب آپ دیکھیں کہ 40 دن تک نطفے کی حالت میں، 40 دن تک جمع ہوا خون، اور 40 دن تک مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا. کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ ہذہ 43 یہ تین 40 ہیں. ان تین 40 کو اکٹھا کر دیا جائے تو کل 120 دن ہو جاتے ہیں، اور یہی 4 مہینے بنتے ہیں. یہ کل 4 مہینے بنتے ہیں. لیکن اب اس کے بعد باقی بچتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد 10 دن مزید جو کہا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے. تو بہرحال اس پر بھی بات کی گئی، تابعین کے یہاں سے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یعنی یہ کہا مفسرین نے کہ 4 مہینے 10 دن جو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے استبراء مقصد ہے، استبراء رحم بچہ دانی، جہاں بچہ پلتا ہے بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ اسے قرار مکین یعنی ایک محفوظ جگہ، ایک ٹھہرنے کی جگہ، ایک اطمینان کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جہاں ہماری آپ کی پرورش ہوتی ہے. خون سے پہلے نطفہ، اور پھر اس کے بعد علقہ، پھر اس کے بعد مضغہ. تو کہتے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد اس عورت کا رحم بچے دانی اس کا استبراء ہو جائے، یعنی اس کی خالی ہونے کا یقین کر لیا جائے کہ ہاں اس میں اس کے رحم میں کوئی بچہ نہیں پل رہا ہے، وہ حمل سے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس چیز کو پورے طور پر یقین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن کی مدت متعین کی ہے. اس پوری پیریڈ کے اندر وہ تینوں مرحلے گزر جائیں گے، وہ نطفے کا مرحلہ، وہ جمے ہوئے خون کا مرحلہ، وہ گوشت کے لوتھڑے کا مرحلہ، یہ سارے مرحلے گزر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد روح بھی پھونک دی جائے گی. اس پورے مرحلے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر مثال کے طور پر شوہر کا کوئی بچہ اگر خاتون کے رحم میں پل رہا ہوگا تو اس کا پورے طور پر تیقن ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا. پھر یہ شبہ نہیں رہ جائے گا یہ نسب کے خلط ملط ہونے کا کہ بچہ یہ اس کا ہے یا بعد والے کا ہے. اس طرح کے شبہات ختم ہو جائیں گے، اور پورے اطمینان کے ساتھ معلوم پڑ جائے گا کہ وہ عورت حمل سے ہے یا نہیں ہے. جو بھی مرحلہ ہوگا وہ اتنے دنوں کے اندر بالکل ہی واضح ہو جائے گا. بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بخاری کی روایت ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد 4 مہینے کے بعد جو 10 دن کا اضافہ کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 مہینے تو ہو گئے، 40 تین مرتبہ ہم اکٹھا کر لیں تو 120 دن ہو جاتے ہیں. 30 دن کے اعتبار سے 120 دن ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ بعض مہینے 29 کے بھی ہوتے ہیں، ہجری مہینے بعض مہینے 30 کے ہوتے ہیں، بعض مہینے 29 کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے 4 مہینے میں کبھی 2 دن کم ہو سکتے ہیں، کبھی 3 دن کم ہو سکتے ہیں، کبھی 4 دن بھی کم ہو سکتے ہیں، کبھی 1 دن کم ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 دن کا مزید اضافہ کیا ہے. جیسا کہ امام ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، بلکہ سید التابعین کہلاتے ہیں، سید التابعین، تابعین کے سردار، اونچے مقام کے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر جو 2 دن 3 دن کم ہو جاتے ہیں مہینے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب روح پھونکی جاتی ہے تو روح پھونکنے کے بعد کچھ وقفہ 2 روز 4 روز 6 روز اور چاہیے، جس کے بعد بچے میں حرکت پیدا ہوتی ہے، بچے کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، یعنی روح پھونکنے کے بعد حرکت. اس پورے مرحلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کا اضافہ کر کے پورے طور پر کمپلیٹ کر دیا ہے. یعنی 4 مہینے 10 دن تک جب عورت انتظار کر لے گی تو سارے شبہات ختم ہو جائیں گے، اس کے رحم کے بارے میں پتہ چل جائے گا، حمل کے بارے میں پتہ چل جائے گا، بچہ پلے گا، بڑھے گا، یہاں تک کہ گوشت کا لوتھڑا بن جائے گا، پھر روح پھونک دی جائے گی اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد 2-4 روز گزرنے کے بعد اس بچے میں حرکت بھی پیدا ہو جائے گی، بچہ حرکت بھی کرنے شروع کر دے گا. تو اس طرح سے پورے طور پر یقین ہو جائے گا کہ بچہ خاتون جو ہے وہ عورت جس کے طور پر وفات ہوئی ہے وہ حمل سے تو نہیں ہے، یا اس کے
رحم میں کچھ دن کا حمل، زیادہ دن کا حمل، یہ ساری شبہات کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کریں، وہ جو کچھ کرتی ہیں وہ کریں اپنی ذات کے سلسلے میں. اس سے مراد بناؤ سنگار یا پیغام کوئی دے تو پیغام پر غور کرنا، سوچنا نکاح کے سلسلے میں، اس طرح کی چیزوں کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ نکاح تو ولی کی نگرانی میں ہی کریں گی اور گواہوں کی موجودگی میں ہی وہ نکاح کریں گی. ان کا ولی راضی ہوگا، ایگری ہوگا، تبھی نکاح ہو سکتا ہے. کسی بھی وقت میں، کسی بھی پیریڈ میں، خواہ وہ کم عمر کی بچی ہو یعنی بالغ ہو گئی ہو اور ابھی آغاز ہو، یا مثال کے طور پر 40 سال، 45 سال، 50 سال، 60 سال، کوئی بھی عمر ہو، کسی بھی مرحلے میں اسلام نے خاتون کو بغیر ولایت کے نہیں چھوڑا ہے. ولایت کے بغیر، نگرانی کے بغیر کسی بھی مرحلے میں نہیں چھوڑا ہے. وہ نگرانی کے تحت رہے گی، ولایت کے نیچے ہوگی. تو مثال کے طور پر میرے بھائی، یا آپ سوچیں کہ خاتون جس کی عمر 50 سال ہو گئی ہو، اگر مثال کے طور پر اس کے شوہر کی وفات ہو جائے، بچے جوان ہو گئے ہوں، بچے کی عمر، لڑکے کی عمر 25 سال، 27 سال ہو گئی ہو، تو وہ خود سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. اگر کوئی اگر اس کا باپ زندہ ہے تو ولی ہوگا، نہیں ہے تو اس کا چچا ہوگا، اس کا دادا ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی نہیں ہے تو یہ بیٹا جو جوان ہو چکا ہے یہ خود ولی بن کر کے اپنی والدہ کا نکاح کروائے گا. لیکن بغیر نگرانی کے، بغیر ولایت کے عورت کسی بھی مرحلے میں اسلام میں نہیں چھوڑی گئی ہے. اس لیے بہرحال تو وہ نکاح کر سکتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو مخاطب کیا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں. کس کے اوپر؟ جو ان کے گارجین ہیں، جو عورتوں کے ولی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں اب 4 مہینے 10 دن پورے ہو چکے ہیں، تو اگر وہ مثال کے طور پر بناؤ سگار کرتی ہیں، زیب و زینت کرتی ہیں معروف طریقے سے، ایسا نہیں کہ بے پردہ باہر نکلے، لیکن معروف طریقے سے اگر وہ زیب و زینت کرتی ہیں یا نکاح وغیرہ کے سلسلے میں کوئی پیشکش آتی ہے تو اس کے بارے میں بات چیت کرواتی ہیں اپنے گھر والوں سے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے. البتہ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ جو کچھ اپنی ذات کے ساتھ کرتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے پہلے، مکمل ہونے سے پہلے حرج ہے، گناہ ہے، ضمانت ہے. 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ کسی بھی طرح کی زیب و زینت نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، یا نکاح کے سلسلے میں کوئی پیشکش کرتا ہے تو اس کے بارے میں اشارے کنائے میں یا صراحت کے ساتھ کوئی بات چیت چلانا چاہیں تو نہیں چلا سکتی ہیں. اس طرح کی ساری چیزیں اس کے لیے منع ہیں. بہرحال اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں موجود ہیں اور حدیثوں میں اس بات کی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ عورت کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا ہے. سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو نوحہ وغیرہ کا سلسلہ چلتا ہے وہ سب کرے، البتہ اسے زیب و زینت سے اپنے آپ کو روکنا ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیویاں ہیں، امہات المومنین، ان سے مروی ہے. یہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على امرأة فوق 3 ليال الا على زوج 4 اشهر و10. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. کسی بھی میت پر، کسی بھی وفات پانے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، یہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہاں عورت کی بات کہی جا رہی ہے، جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج، سوائے شوہر کے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ حکم دیا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح یہ حدیث ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک عورت کو اپنے شوہر کی وفات پر بہرحال زیب و زینت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو بچانا ہے، روکنا ہے، حتیٰ کہ سرمے جیسی چیز بھی اسے استعمال نہیں کرنا ہے. اس سلسلے میں ایک دوسری روایت حضرت ام سلمہ سے مروی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی. ام سلمہ نے کہا کہ ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اس خاتون نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کے شوہر کی وفات ہو گئی، یعنی داماد کی وفات ہو گئی ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ اس وقت عدت گزار رہی ہے،
4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، عدت گزار رہی ہے، لیکن انہا تشکی عینیہا، اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی، آنکھ میں درد ہے، یا آشوب چشم یعنی جس تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے پانی جاری ہو جاتا ہے، پانی آنسو بہتا ہے، پانی جاری ہو جاتا ہے. اس عورت خاتون نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی میری بیٹی کی کو یہ تکلیف ہے، اس کی آنکھ سے پانی بہ رہا ہے، تو کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ سرما لگا سکتے ہیں، وہ عدت میں ہے، کیا ہم سرما لگا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، نہیں لگا سکتے. اس خاتون نے دوسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں لگا سکتی. تیسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں لگا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، آپ نے فرمایا انہا اربعۃ اشہر وعشر، یہ پورے 4 مہینے 10 دن تک کرنا ہے. 4 مہینے 10 دن تک اسے یہ بناؤ سنگار زیب و زینت سے بچنا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آنکھ میں اس کی تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ میں تکلیف کے لیے کوئی اور طریقہ علاج معالجے کا استعمال کر لیا جائے، لیکن یہاں پر سرما لگانے سے جہاں علاج کی کوئی شکل نکل سکتی ہے وہاں زیب و زینت کا بھی مسئلہ ہے اس کے اندر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب و زینت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، وہ اس کے لیے سرما استعمال کرنا درست نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 مہینے 10 دن کی مدت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کی ہے، اس مدت میں بھی تم صبر نہیں کرنا چاہتی ہو، یا عورتیں صبر نہیں کرتی ہیں، کیونکہ 3 مرتبہ پوچھا سرما لگا سکتے ہیں کیا؟ سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا نہیں لگا سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنا ہے. تو 4 مہینے 10 دن اللہ نے متعین فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد بھی کچھ دنوں تک یہ صورتحال تھی کہ 1 سال تک وہ عورتیں 1 سال تک انتظار کرتی تھیں جن کے شوہروں کی وفات ہو جائے. اب آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن متعین کر دیا ہے، کتنی آسانی ہے اس کے اندر. رحم کا استبرا ہو جائے گا، شک شبہ باقی نہیں بچے گا کہ حمل تو نہیں ہے، بچہ تو نہیں پل رہا ہے. پھر شک شبہ ہو جائے نکاح کرنے کے بعد، وفات کے بعد اگر عورت نکاح کر لے عدت گزرنے کے بعد، شک شبہ نہ ہو جائے. اگر عدت کا انتظار نہ کرے تو جلدی سے اگر وہ نکاح کر لے گی تو شک شبہ ہو جائے گا کہ یہ بچہ جو رحم میں پل رہا ہے وہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر کا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مہینے 10 دن کی مدت متعین کی. اسلام سے پہلے 1 سال انتظار کرتی تھی، اور اس کے بعد خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات بیان فرمائی کہ کتنی بری حالت تھی اسلام سے پہلے. 1 سال تک عورت کو جس کے شوہر کی وفات ہو جائے اسے ایک جھگی میں، ایک جھوپڑی میں لے جا کر کے یا ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا کہ تمہیں اب یہی رہنا ہے، اور اسے بدترین گندا کپڑا پہننے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم بالکل برا کپڑا پہنو گی، صاف ستھرا کپڑا نہیں پہنو گی، نہ تم خوشبو لگا سکتی ہو، نہ تم کسی طرح کی صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام کر سکتی ہو. بناؤ سگار کی بات تو بہت دور کی ہے. یہ اس طرح سے اس کو بند کر دیا جاتا تھا. 1 سال تک وہ بند رہتی تھی اور صرف کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا تھا بس. اور اس کے بعد 1 سال گزر جاتا تھا تو اس کے بعد اس زمانے جاہلیت کی رسم تھی کہ کوئی جانور لایا جاتا، کوئی مثال کے طور پر گدھا لایا جاتا یا خچر لایا جاتا یا کوئی پرندہ لایا جاتا، اور اس کے بعد وہ اس کو چھوتی، اس کو ہاتھ لگاتی، اور پھر ایک عجیب و غریب رسم کے بعد اسے 1 سال کے بعد باہر نکالا جاتا، اور پھر اس کے بعد نہاتی دھوتی، وہ غسل کرتی، اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو کر کے زندگی گزارتی. پھر اس کے نکاح وغیرہ کی کارروائی پر لوگ غور کرتے. اتنی بری حالت تھی اسلام سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس عذاب سے، اس مصیبت اور مشقت سے تمہیں باہر نکالا ہے، تو تم کیوں جلدی مچا رہی ہو؟ کیوں بار بار پوچھ رہی ہو کہ سرما لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ تو بہرحال اس کے بارے میں حدیثیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہی ہیں کہ اس پوزیشن میں، یعنی جس وقت شوہر کی وفات ہو جائے، شوہر کی وفات پانے والی جو خاتون ہے اس کو بہرحال 4 مہینے 10 دن تک زیب و زینت کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، سفر نہیں کرنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے سفر کے لیے. البتہ کوئی اضطراری صورت ہو کہ کوئی گھر کے اندر نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان یا اور کوئی چیز جو بالکل ہی مشکل اور ناگزیر ہو جائے، اس کے لیے بہرحال وہ بالکل دائرے میں نکل سکتی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ بالکل نہیں نکل سکتی. اس سلسلے میں آخری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط برتتے تھے کہ اگر عدت میں ہونے والی عورتیں جن کے شوہروں کی وفات ہو گئی ہے، اگر وہ عمرے کے لیے نکلتی، عمرے کے لیے جاتی اور کسی کے ساتھ میں بھی ہوتی جو ان کا محرم ہوتا، اس کے ساتھ میں وہ جاتی عمرے کے لیے،
یا حج کے لیے اور میقات پہنچ جاتی، میقات جہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے حج کرنے والے کو یا عمرہ کرنے والے کو، تو وہاں اگر انہیں پتہ چلتا کہ کوئی عورت آ گئی ہے حج کے لیے جا رہی ہے، عمرے کے لیے جا رہی ہے، اس کے شوہر کی وفات ہو گئی اور 4 مہینے 10 دن مکمل نہیں ہوئے ہیں، تو وہ میقات سے باقاعدہ ان عورتوں کو واپس لوٹا دیتے تھے کہ نہیں تم عدت میں ہو، تمہارے لیے باہر سفر کرنا جائز نہیں، حج کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں، عمرے کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ اتنا زیادہ احتیاط ہونا چاہیے، لیکن بہرحال عجیب و غریب اپنے یہاں کا ماحول ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ بھول بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی بھول جاتی ہیں اپنے شوہروں کی وفات کو بھی، اور سوگ جو ہے وہ چند دنوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بعض عورتیں ختم کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد زیب و زینت اور پھر اس کے بعد سفر اور آنا جانا یہاں وہاں اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتی ہیں، اور پھر سوالات کی بوچھار ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں فلاں جگہ جانا چاہتی ہے، جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی ہے، یا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں خاتون کی وفات ہوئی ہے، اس کی عمر 60 سال کی ہے 55 سال کی ہے، کیا اس کے لیے بھی یہ پابندی ہے؟ ہاں اس کے لیے بھی یہ پابندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی الگ نہیں حکم بیان فرمایا ہے کہ وہ اگر عمر کم ہو تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی مدت ہے، اور عمر زیادہ ہو تو اس کے لیے پابندی نہیں ہے یا کوئی اور راستہ ہے، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، سب کے لیے سیم حکم ہے، عمر کم ہو زیادہ ہو، فیصلہ یہی ہے کہ اسے 4 مہینے 10 دن تک بہرحال عدت گزارنا ہے۔ اگر وہ حمل سے رہی، حمل سے ہے تو حمل بچے کی پیدائش کے بعد وہ بہرحال وہ عدت سے باہر آ جائے گی۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احکام ہے، ان احکام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احکام کی روشنی میں یہ جو خواتین کا مسئلہ ہے، شوہروں کی وفات پا جانے کا مسئلہ ہے، اس طرح کے حالات میں ان احکام پر عمل کرنے میں بہت زیادہ اطمینان ہے، بہت زیادہ سکون ہے، اور کسی بھی طرح کے خلط ملط ہونے کا یا نسب کے خلط ملط ہونے کا کوئی اندیشہ اور ڈر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں اور شرح صدر کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، دوسرے دن بچے کی پیدائش ہو جائے، بالکل اس کی عدت ختم ہو، اس میں کوئی قید نہیں۔ السلام علیکم۔ عورت کی ولایت نہیں کر سکتی، عورت کی نہیں کر سکتی۔ ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرد ہونا چاہیے، عورت ولی بن ہی نہیں سکتی، عورت ولی نہیں بن سکتی، ولی مرد ہوگا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو ولایت کی ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے ولایت ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر باپ اگر نہیں وفات پا چکا ہے یا اسی پوزیشن میں بیمار ہے یا مثال کے طور پر کسی اور مرحلے میں کہ ولایت نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر ولایت منتقل ہوگی اس کے بھائی کی طرف، یعنی چچا کی طرف، ہے نا، چچا کی طرف۔ اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے کہ پہلے چچا ہے کہ پہلے دادا ہے، اس سے قطع نظر، لیکن چچا پھر دادا، اور پھر اگر کوئی نہیں ہے، اگر اس کا جوان بیٹا ہے جو بالغ ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، مثال کے طور 15 سال سے اوپر کی عمر ہے، 16 17، وہ سمجھدار ہے تو بہرحال وہ ولایت کرے گا۔ یہ اگر لوگ نہیں ہیں تو دور دراز کا آدمی ولایت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، بہت قریبی رشتہ اس کے بعد ماموں کا ہے مثال کے طور پر، اور باقی وہ سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں تو ان کو بھی ولی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے تو ولایت نہیں ہو سکتی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے، 25 سال سے ہمارے بغل میں رہتا ہے، باپ کی طرح ہمیں دیکھ ریکھ کرتا تھا، اسے ولی بنا کے نہیں بنا سکتے، ولایت وہ نہیں کر سکتا ہے۔ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، فلاں میں ولی بن جاتا ہوں، اس طرح کی ولایت کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ولی ہیں، ان اولیاء میں سے اگر کوئی ولی باپ نہیں ہے، چچا نہیں ہے، دادا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے مثال کے طور پر، یا ماموں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہیں ہے، مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا حاکم اس کا ولی ہے۔ آج مسلمانوں کا یہاں کوئی حاکم نہیں ہماری اس ملک اور وطن کے اندر، تو اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان ہو، مومن ہو، کوئی کافر بھی ولایت نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کافر کی بھی ولایت نہیں ہے، کسی عورت کی ولایت بھی نہیں ہے، کسی بچے کی بھی ولایت نہیں، اس کا مسلم عاقل بالغ مرد اور ان رشتہ داروں میں سے ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی نہیں ہے تو مسلمانوں کا حاکم ولی بنے گا، یعنی وہی ولی ذمہ دار ہوگا، وہی ذمہ دار بن کر کے اس عورت کا نکاح کرائے گا۔ کوئی معاملہ کل نکاح کے بعد کبھی طلاق کی نوبت آ جائے، پھر وفات ہو جائے شوہر کی، یا کوئی معاملہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہی ذمہ دار ہوگا۔ اب یہاں کیا صورتحال ہے ہمارے ملک اور وطن کے اندر، وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے اور کسی عورت کے ساتھ مسئلہ ہے کہ کوئی اس کے گھر کا نہیں ہے قریبی رشتہ دار ولی جو بن سکتا ہو، تو ایسی صورت میں سلطان کی جگہ پر یعنی حاکم کی جگہ پر مسلمانوں کی کوئی تنظیم ہو، مسلمانوں کی کوئی سوسائٹی ہو، کوئی ٹرسٹ ہو، کوئی کارپوریشن ہو،
ہے نا، کوئی مثال کے طور پر جمعیت ہو، مثال کے طور پر ایسا کوئی ادارہ ہو جو سرپرستی کرے، ولایت کرے اور اس عورت کا نکاح کرائے تو کرا سکتا ہے. لیکن ولایت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ جب نکاح ہو رہا تھا تو نکاح کی مجلس میں بیٹھ گئے، پیپر بن رہا تھا تو پیپر میں نام نوٹ کر دیا گیا نکاح نامے کے اندر اور بس بات ختم ہو گئی. ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ویسے ذمہ دار ہے جیسے اس کا باپ ذمہ دار ہے، جیسے اس کا چچا ذمہ دار ہے، اس کا دادا ذمہ دار ہے، ایسے وہ ذمہ دار ہے. آج نکاح ہو گیا، اب وہ ولی ہے، اس کی ولایت لگ چکی ہے اس عورت کے اوپر. اور اگر مثال کے طور پر کل کوئی جھگڑا ہوا، مسئلہ ہوا، طلاق کی نوبت آئی، خلا کی نوبت آئی یا وفات ہو گئی تو اس عورت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی طلاق کے مسئلے کو کون ہینڈل کرے گا؟ خلا کے مسئلے کو کون ہینڈل کرے گا؟ یہی لوگ ہینڈل کریں گے جو ولایت کر رہے ہیں، یہ ذمہ دار ہوں گے. تو صرف ایک موقع پر کر کے نام نوٹ کر کے چھٹی نہیں لینا. کل طلاق ہو جائے گی تو کون ذمہ دار؟ کون اس کے مسئلے کو دیکھے گا؟ پھر وہ کہاں جائے گا؟ ایسے تو کھلواڑ بن جائے گی، پھر شہوت پرست لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے اور ہر آدمی اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے. اس لیے اسلام نے کبھی بھی ولایت کے بغیر نہیں چھوڑا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو ہمارے ملک، ہمارے وطن کے اندر یہ ایک راستہ ہے کہ مسلمانوں کی جمعیتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ مسجد ہے، اس کا ٹرسٹ ہے، اس کی ذمہ دارات جو 4 6 8 10 لوگ ٹرسٹ میں ہوتے ہیں وہ ذمہ دار بن جائیں، مشورہ کریں اور کسی بچی کا نکاح کرا دیں، اس کی ولایت اس کی ولایت کریں. اور یہ ہونا بھی چاہیے. اگر کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے کسی خاتون کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ مثال کے طور پر، اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو یہ ذمہ داری ہے باقاعدہ جمعیتوں کی، ٹرسٹوں کی، اسلامی تنظیموں کی، سوسائٹیوں کی کہ باقاعدہ اسلامی ذمہ داری وہ قبول کریں اور مسلم بچیوں کا نکاح وغیرہ، طلاق وغیرہ وہ اپنی نگرانی میں کروائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. کسی بھی مرحلے میں عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے کسی بھی صورت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.